بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، چند منٹ پہلے لیا کے ایک لڑکے ممتاز نقوی نے ایک ویڈیو جو فیس بک میں دی ہوئی تھی تو میری نظر سے گزری۔ اس میں اس نے کہا کہ میں مولانا سید علی رضا نقوی صاحب کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، حالانکہ اس کی اگلی بات اس کی رد کر رہی ہے۔ وہ میرے چیلنج کو بالکل قبول نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنا موضوع پیش کر رہا ہے۔ جو میں نے بات کی ہے، چیلنج کی ہے جس موضوع پر بات کرنے کی اور جس حوالے سے بات کرنے کی، تو وہ اس کو چھیڑ ہی نہیں رہا، اس پر بات ہی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تھا کہ اس نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، اس ویڈیو میں اس نے ایک کتاب دکھائی نجاح طائی کی، اس کا نام ہے الشہادۃ الثالثۃ واجبۃ وجزئیۃ فی الاذان والاقامہ وتشہد الصلاۃ۔ اس کا اردو جو ترجمہ تھا وہ اس کے پاس تھا، وہ اردو ترجمہ علی ولی اللہ واجب ہے، یہ اس کا نام ہے۔ وہ کتاب اس نے دکھائی اور اس نے کہا کہ اس میں بھی میرا موقف ثابت ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس کتاب پر آئیے بحث کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ممتاز نقوی نے ہی دکھائی ہے، میں نے نہیں دکھائی۔ تو اس کتاب پر سب سے پہلے بحث ہوگی، یہ ثابت کرے کہ یہ کتاب سچی ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ نجاح طائی نے اس کتاب میں بار بار بلکہ پھر کہوں گا بار بار جھوٹ بولا ہے، نہیں بولے ہیں۔ میں اس کا کذاب ہونا ثابت کروں گا، اس کی کتاب سے بھی جو ممتاز نقوی نے دکھائی، اور اس نجاح طائی کی ویڈیوز سے بھی میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت کروں گا۔ اچھا، جھوٹا ہونا اس نوعیت کا ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اتنا بڑا کذاب ہے نجاح طائی کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مومنین کرام بتائیں ذرا، وہ جھوٹا ہے یا نہیں، کذاب ہے یا نہیں، بہت بڑا جھوٹا ہے یا نہیں، کائنات کا بہت بڑا جھوٹا۔ میرا یہ چیلنج ہے، جو میں بات کر رہا تھا، چیلنج کیا تھا میں نے، آئے نا اس پر بحث کرے۔ ہاں، میں ایک جملہ کہہ بیٹھا تھا حالات کے تناظر میں، کہ جس طرح آپ دیکھیں فیس بک پر مناظرے ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھیں مناظرے ہوتے ہیں، تو اس میں دونوں طرف سے شور ہو رہا ہوتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، نہ وہ اس کی بات سن رہا ہوتا ہے نہ وہ اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، لوگوں کے وقت ضائع ہوتے ہیں، درمیان سے شکیں نکالی جا رہی ہیں، اس پر ہٹ کی جا رہی ہے، وہ اس پر ہٹ کی جا رہی ہے، شور کی وجہ سے نہ اس کا پتہ چل رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت ویڈیو میں یہ جملہ کہا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ 10 منٹ کی یا 5 منٹ کی ویڈیو میں اپنا موقف پیش کرے، پھر میں اپنا موقف پیش کروں گا۔ ظاہر ہے جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوگا تو میں نہیں بولوں گا، جب میں بنا رہا ہوں گا تو یہ درمیان میں نہیں بولے گا۔ تو اس طرح چند ایک ویڈیوز بن جائیں گی اور عوام خود فیصلہ کر لے گی، لیکن انہوں نے سوء استفادہ کیا اور غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ علی رضا صاحب بھاگ گئے ہیں۔ تو پھر میں تیار ہو گیا ہوں کہ میں لائیو بحث کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، پھر بھی میں نے شرط رکھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب میں بات کروں گا، ممتاز نقوی ہو یا اظہر حیدری ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، وہ میری بات کے درمیان، میری گفتگو کے درمیان بات نہیں کریں گے، اجازت نہیں ہوگی۔
اور جب وہ بات کریں گے میں نہیں بولوں گا. جب ہماری گفتگو شروع ہوگی تو یہ شرط دونوں طرف کے گفتگو کرنے والے، میں اور میرے مقابلے میں اظہر حیدری ہو یا ممتاز، وہ یہ جملہ وہ بھی کہیں گے میں بھی کہوں گا. یہ جو شرط ہے یہ بیان کی گئی، یہ وہ دونوں دہرائیں گے اپنی اپنی زبان سے. اور پھر یہ ہم نے واضح کرنا ہے دونوں طرف سے. یہ قانون ہوگا کہ جو درمیان میں دوسرے کی گفتگو کے درمیان بولے گا وہ ہار جائے. بس مناظرہ اسی جگہ پہ ختم ہو جائے گا تاکہ شور نہ ہو. اپنا موقف جو بیان کر رہا ہے وہ پورا بیان کرے. تو ہمارا پہلا تو یہ ہوگا کہ اس کتاب کے اوپر بحث ہوگی. اظہر حیدری بھی اسی کی کتاب کو بار بار دکھاتا ہے اور میں کئی دفعہ چیلنج کر چکا ہوں. بہت سارے افراد نے مجھے کہا آؤ مناظرہ کرو اظہر حیدری سے، آؤ مناظرہ کرو اظہر حیدری سے. اور میں نے کہا مناظرے کے حالات نہیں ہیں تو اسی طریقے سے بات کر لیتے ہیں. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے تو وہ آ جائے، اظہر حیدری آ جائے یا ممتاز نقوی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے اس کتاب پر بحث ہوگی. ٹائم بنا لیں، میں حاضر ہوں. یہ بہترین ہمارا ایک چاہے اس کا اپنا چینل ہو میں اس پر حاضر ہو جاؤں گا، لیکن بات مکمل وہ بھی کرے گا، بات مکمل میں بھی کروں گا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. باقی جو اس نے کہا ہے کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، وہ ان دونوں چیزوں پر میرے ساتھ بحث کرے، تقلید پر بحث کرے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تقلید پر بھی بحث کروں گا. جو اس نے موقع پیش کیا ہے نا وہ ظاہر ریکارڈ ہو گیا ہے. اس نے جو کہہ دیا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس موقف پر میں بالکل تیار ہوں. دوسری بحث میری اسی پر ہوگی. میں ثابت کروں گا کہ غیر معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے. میں ثابت کروں گا، اور یہ ثابت کرے کہ نہیں ہو سکتی، ثابت کر کے تو دکھائے گا، پتہ چلے گا پھر. اچھا، تو ایک اور اس نے موضوع پیش کیا کہ جی یہ ثابت کرے کہ علی ولی اللہ، مولا علی کا نام لینا نماز میں جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز صحیح نہیں رہتی. اور میں ثابت کروں گا کہ پڑھا جا سکتا ہے. اور بھائی میں اس چکر میں جاتا ہی کبھی نہیں. میں نے آج تک اس موضوع پر بات ہی کبھی نہیں کی. میں تو بات کرتا ہوں اس موضوع پر کہ شہادتین کے بعد تشہد میں 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی معصوم نے اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ کسی معصوم نے نہیں پڑھے، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. دکھا دیں، میں اسی وقت پڑھنا شروع کر دوں گا. یہ مجھے پرانی کسی کتاب میں دکھائیں، نئی کتاب میں نہیں. یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ لکھ دیا. پرانی کتابوں کے حوالے دکھا دیں، جن کے یہ حوالے دکھاتے ہیں ان پر بحث ہو جائے گی. فقہ الرضا پر بھی بحث ہو جائے گی، فقہ کامل پر بھی بحث ہو جائے گی. جن کتابوں کا یہ حوالے دکھاتے ہیں نا، ہاں ساری کتابوں پر بحث ہوگی، لیکن سب سے پہلے ذرا ایک ایک کتاب پر بحث ہوگی نا. میں ان کو گڑبڑ نہیں کرنے دوں گا. پہلے بات ہوگی نجاح تائی کی کتاب پر اور اس کی شخصیت پر. میں ثابت کروں گا وہ جھوٹا ہے، یہ ثابت کرے کہ سچا ہے. بس باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.